قانون کے مابین کچھ فرق کو بھی واضح کر دیا. ٹھیک ہے، تو آج میں صرف اس کو مختصر جملوں کے ذریعے دہراؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بھی بات وہ دوبارہ آ جائے. تو ہم نے فقہ کی لغوی معنی جو آپ کو پڑھایا تھا وہ تھا کہ فقہ کی لغوی معنی ہے گہری بصیرت، گہری فہم، اور اصطلاحی تعریف الفقہ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ عن ادلتها التفصیلیہ. یہ تعریف ہم نے کر لی تھی. اس تعریف کا معنی یہ ہے کہ علم فقہ یعنی فقہ سے کیا مراد ہے، یعنی شریعت کے عملی احکامات جو تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہوں، یعنی شریعت کے عملی احکامات کا علم جو تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہوں. تو تفصیلی دلائل کی بھی وضاحت میں نے آپ کو کر لی تھی، مثالوں کے ذریعے بھی میں نے وضاحت کر لی تھی کہ شرعی احکامات اور شریعت کے عملی احکامات ایک شریعت کے وہ ہے عقیدے کے مسائل ہے، تو اس میں عقیدے سے بحث نہیں ہوگی. عملی احکامات اور عملی احکامات جو ہے وہ اس کی کوئی دلیل ضرور ہوگی، یا قرآن سے یا سنت سے یا اجماع امت سے یا قیاس سے. تو اس کے ساتھ میں نے پھر قانون اور فقہ کا فرق بھی آپ کو واضح کر لیا تھا کہ دیکھیں جتنا بھی فقہ ہے اور جتنی بھی فقی احکامات ہے یا فقی قوانین ہے یا فقی مسائل ہے، تو اس کے لیے ان 4 چیزوں میں سے کوئی دلیل، تفصیلی دلائل میں سے خواہ دلیل ہوگی. میں نے مثال بھی آپ کو بیان کر لیے، مثال بھی بیان کی کہ جیسا کہ ہم کہتے کہ نماز یہ فرض ہے، تو دیکھیے نماز اور فرض یہ ایک حکم ہے. ہم نے نماز پر ایک حکم صادر کیا کہ نماز فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ کیونکہ اللہ نے حکم کیا ہے قرآن میں کہ اقیم الصلاۃ. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ فرض ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وآتوا الزکاۃ. ٹھیک ہے. اسی طرح مسلمان کہتے ہیں کہ سود ہے، سود حرام ہے. آپ کیوں کہتے ہیں کہ حرام ہے؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سود حرام ہے کہ قرآن میں اللہ نے حکم صادر فرمایا ہے کہ سود لینا حرام ہے. تو اسی طرح دیگر احکامات کو، فقہی احکامات کو اس پر قیاس کر لے. لیکن ایک قانون ہے جو عام دنیا کے کوئی معتبر ادارہ اس کی منظوری دے دے، یا کوئی بادشاہ کا حکم ہو. جن ممالک میں ڈکٹیٹرشپ ہے، جن ممالک میں پارلیمنٹ نہیں ہے، قانون ساز ادارے نہیں ہے، بس ایک بادشاہ ہے، بادشاہت ہے، اس کا حکم ہی بس وہاں پر قانون کا درجہ رکھتا ہے، تو وہ قانون کو صادر کرتا ہے. یا اس کے بعض رسم و رواج ہوتے ہیں وہ قانون کا درجہ رکھتے ہیں. لیکن بعض ممالک میں جہاں پر جمہوریت ہے، جو ادارے ہیں قانون ساز، وہ جو لیجسلیشن کرتے ہیں وہ ادارے، تو قانون ساز ادارے، اور پھر اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس ادارے میں جو اکثریت نے جس قانون کے بارے میں منظوری دی، بس وہ اس ملک کا قانون ہو جائے گا، اس کی حیثیت ایکٹ کی ہوگی، وہ قانون کی حیثیت اختیار کرے گا. پھر ان قوانین کی تشریحات اور انٹرپریٹیشن یہ عدلیہ کا کام ہوتا ہے، وہ پھر عدلیہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ملک وہ اس کی پارلیمنٹ کوئی قانون پاس کر لے تو آپ اس سے یہ مطالبہ کریں کہ اس کی دلیل کیا ہے
قرآن سے یا کیونکہ ان کے نزدیک قرآن و سنت معتبر ہے ہی نہیں، وہ نہ مانتے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا ایک جو اسلامی ملک ہو اور اس کا دستور بھی اسلامی ہو، اور دستور میں یہ بھی لکھا ہو کہ ہمارے ملک میں قرآن و سنت کو سپریمیسی حاصل ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پر جب قانون سازی ہوگی تو وہ قانون سازی قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو یہ روشن خیال لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی مسئلہ چڑھا جاتا ہے کہ اجتہاد ہونا چاہیے، اور یہ اجتہاد کا حق یہ پارلیمنٹ کو ملنی چاہیے۔ تو دیکھیں اجتہاد جو ہے یہ بھی شریعت میں یہ بہت اس کی بڑی اہمیت ہے، اور مجتہد کے لیے بہت کڑی شرائط ہے کہ مجتہد کے لیے کیا کیا شرائط ہے، اور کون بندہ ان شرائط کا حامل ہوگا وہ اجتہاد کر سکے گا۔ لیکن ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا حق وہ پارلیمنٹ کو دیا جائے، وہ پارلیمنٹ جن کے ارکان کو سورہ اخلاص کی درست تلاوت بھی نہیں آتی۔ آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ملک میں کتنا بڑا نامور وکیل اعتزاز احسن ایک دفعہ وہ ایک اجلاس میں سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، کئی دفعہ انہوں نے غلطی کر لی۔ اسی طرح ایک دوسرا وزیر رحمان ملک، خود میں نے اپنے کانوں سے اس کی سورہ اخلاص کی تلاوت غلط سنی۔ تو جب پارلیمنٹ کے ارکان ایسے ہو کہ وہ قرآن کریم کی صرف محض سورہ اخلاص جو بچے کو یاد ہوتی ہے، اس کی تلاوت جب وہ درست نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اجتہاد جو ایک مشکل امر ہے، اور اسلامی احکامات کے متعلق وہ جب اجتہاد کرے گا، مسلمانوں کے لیے قانون سازی کرے گا اجتہاد کے ذریعے، تو یہ تو اسلام کا اور اسی طرح اس قانون کا بیڑا غرق کر دے گا۔ لہٰذا ہمارے مسلمانوں کی پارلیمنٹ میں جب قانون سازی ہوگی تو ایسی قانون سازی نہیں ہوگی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ تو اگر کوئی قانون ایسا ہو جو وہاں پر معاشرے کی ایک ضرورت ہو، یا اس میں ایسے ضابطے منظور کیے جائے جو قرآن و سنت کے خلاف بھی نہیں ہو، تو ٹھیک ہے، قرآن سنت کے خلاف نہیں ہے، وہ قانون بھی درست ہے، جس طرح کہ میں نے ٹریفک کے ضابطوں کی مثال آپ کو دی تھی، تو ہم اس کو تو قانون کہہ سکتے ہیں لیکن فقہ نہیں کہہ سکتے، اس کو اسلامی فقہ نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، قانون ہے، ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن تو قانون اور فقہ کے درمیان یہ فرق ہے۔ اب یہاں پر آتے ہیں کہ دنیا میں یہ بحث آتی ہے کہ قانون کے لیے اساس کیا ہونی چاہیے۔ کسی معاشرے کے لیے آپ ضابطے بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، تو اس کے لیے اساسی بنیادی اصول کیا ہونے چاہیے۔ تو دیکھیں ہمارے مسلمان تو سیدھا سادہ اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ قانون سازی کے لیے کسی علاقے، کسی ملک اور کسی قوم کے لیے ضابطے مقرر کرنے کے لیے اصل جو بنیادی اساس ہے وہ ہے وحی الہی۔ وہ ضابطے جو بنائے جاتے ہیں، جو قوانین بنائے جاتے ہیں، وہ اس کا تصادم اور کنٹرڈکشن وہ وحی کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ سب سے جو پہلی جو ہماری رہنمائی جس چیز سے ہوتی ہے وہ وحی الہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اکثر وہ ممالک جو آج کل اپنے آپ کو سیکولر اس نظام میں وہ سیکولر نظام کے دعوے دار ہے، اور وہ اسٹیٹ میں اور ریاستی قوانین میں وہ مذہب کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے، اور اسٹیٹ میں اور ریاست میں جس چیز کی حکمرانی ہوگی وہ اس قانون کی حکمرانی ہوگی جو کسی پارلیمنٹ نے یا جو کسی قانون ساز ادارے نے منظور کیا ہو۔ تو جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی قانون پارلیمنٹ یا کوئی قانون ساز ادارہ یا بادشاہ کا حکم ہو، تو اس کے لیے وہ لوگ اساس کیا ٹھہراتے ہیں، اساس کیا تسلیم کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی تعداد میں اگر اس ادارے کے ممبران نے یا پارلیمنٹ کے ممبران نے اس ضابطے اور اس بل کی منظوری دے دی تو اس کی حیثیت قانون کی ہوگی، اور جو تعداد انہوں نے مقرر کی ہے، اگر یعنی اتنی تعداد میں لوگوں کے عقل نے اس کو مان لیا کہ بس یہ چیز معاشرے کے لیے ٹھیک ہے، یہ چیز یہ معاشرہ سے اس کو فائدہ ہوگا، تو وہ اس کی منظوری دے دیتے ہیں، وہ ایکٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پھر وہ قانون بن جاتا ہے اس ملک کا۔ تو دیکھیں، یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر آپ قانون کے لیے یا کسی ضابطے کے لیے عقل کو اساس ٹھہرائے تو اس سے بہت بڑے فسادات پھیلتے ہیں۔ آج دنیا میں یہ جتنے جو ترقی یافتہ ممالک اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے اگرچہ وہ بھی کسی مذہب کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن جب وہ قانون سازی کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ عقل کی بنیاد پر قانون سازی کرتے ہیں، اور جب عقل کی بنیاد پر قانون سازی ہو تو اس سے ایسے قوانین وہ لوگ بناتے ہیں کہ وہ یعنی میرے حیا بھی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کو منہ پر لاؤں کہ کیسے حیاسوس قوانین کی منظوری وہ دے دیتے ہیں عقل کی بنیاد پر۔ تو فقط عقل جو ہے، آج سے 200 سال پہلے جو قانون سازیاں ہوئی ہے بعض ممالک میں پارلیمنٹ نے کی ہے، آج 200 سال کے بعد انسان کی زندگی کے تقاضے تبدیل ہو گئے ہیں، اور وہ جو انہوں نے عقل کی بنیاد پر وہ قانون سازی کی ہے، آج لوگوں کو بالکل وہ غلط نظر آ رہا ہے کہ یار یہ تو بڑی غلط قانون سازی ہوئی ہے، حالانکہ ان لوگوں نے عقل کی بنیاد پر کی ہے۔ لہٰذا عقل معیار نہیں ہے، اور نہ فقط عقل یہ اساس ہے قانون سازی کے لیے۔ تو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ دیکھیں، ہمارا ایک اسلامی ملک ترکی آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے اس میں جو سیکولرزم کا جو غلغلہ تھا، اور انہوں نے بہت عرصہ پہلے یعنی ترکی ایک بہت بڑی خلافت گزری ہے، اور خلافت عثمانیہ تاریخ میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے یعنی نگہبانی کا کام دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے وہ ایک پناہ گاہ تھی ترکی کی خلافت، لیکن پھر اغیار نے ایسی سازش تیار کر لی کہ ترکی خلافت عثمانیہ کے بکھرے کر دیے، خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے کر دیا، اور پھر کیا ہوا؟ وہاں پر سیکولرزم کا نظام رائج ہوا، اور اسلامی تعلیمات کا خاتمہ انہوں نے کر لیا۔ آج جو ترکی ہے نا، یہ جو آج ترکی میں جو لوگ اسلامائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، جو لوگ اسلامی تعلیمات کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو ابھی اس کے 10-15 سال بھی نہیں ہوتے۔ 15-20 سال پہلے ترکی کی جو حالت تھی وہ بہت بدتر تھی۔ تو ترکی کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کر لینا تو ترکی کا 1/4 حصہ جو ہے یہ یورپ میں آتا ہے، باقی حصہ ایشیا میں آتا ہے۔ تو اس وقت ترکی کی حکومت کی بڑی خواہش تھی کہ اس کو یورپ میں شامل کیا جائے اور یورپی یونین میں اس کی رکنیت دی جائے۔ تو انہوں نے اس کے لیے بہت تگودو کی۔ تو پھر انہوں نے جو ان کے مطالبات تھے یورپی یونین کے، سب مطالبات انہوں نے منظور کی۔ پھر جب وہ ترکی کے وہ جو یورپی یونین میں وہ بات پیش ہو گئی، انہوں نے جو درخواست کی کہ ہمیں بھی یورپی یونین کی رکنیت دی جائے، تو وہاں پر جو اجلاس ہو رہا تھا آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے، تو جب وہ اجلاس ہو رہا تھا تو اجلاس میں انہوں نے اس درخواست کو، اس ریکویسٹ کو مسترد کر دیا، اور مسترد کرنے کی بنیادی وجہ انہوں نے کیا بتائی؟ انہوں نے مسترد کرنے کی بنیادی وجہ یہ بتائی کہ چند روز قبل ترکی کی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہوا، اور وہ بل
وہ اس میں یہ لکھا تھا کہ ترکی میں یعنی جو بدکاری ہے وہ ممنوع قرار دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بل اور یہ قانون سازی کرنا یہ ہمارے معیار کے خلاف ہے. اس کا یعنی ہمارے جو جمہوریت ہے یہاں اور جو سیکولرزم ہے یہ ہمارے ان اصولوں کے خلاف ہے. آپ بدکاری آپ کے ملک میں آزاد ہونی چاہیے. تو وہ ان بیچاروں نے پھر وہ مسودہ واپس لے لیا, وہ بل کا مسودہ انہوں نے پھر دوبارہ واپس لے لیا اور اس قانون سازی سے وہ باز آ گئے. تو دیکھیں یہ ایک مثال, ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی کہ اگر عقل کی بنیاد پر جب قانون سازی ہوگی تو اس سے بہت بڑی تباہی آتی ہے. اور اس سے آپ کو پتہ ہوگا کہ یورپ میں ایسے, امریکہ میں ایسے شہر بھی ہے کہ وہاں پر لوگ وہ برہنہ وہ چلتے پھرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا مطالبہ ہے, اور ان کا مطالبہ, ان کی عقل اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ لوگ ننگے اور اسی طرح چلے پھرے اور کسی معمولی کپڑا بھی بدن کو نہ پہنائے. تو دیکھیں یہ ان کی عقل کے تقاضے ہیں. لہٰذا ہمارا فقہ جو ہے, ہماری فقہ یہ اس کی بنیاد جو ہے یہ وحی الہی ہے اور قرآن و سنت اس کے لیے بنیاد ہے. لہٰذا جو بھی قانون سازی ہوگی مسلمان اسکالرز, علماء, فقہا جو بھی فقہ مرتب کریں گے, جو بھی فقہی احکامات وہ صادر کریں گے, اس کے لیے قرآن سنت سے دلیل لازمی طور پر ہوگی. اس لیے کہ ہمارے قانون کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ ہے وحی الہی. تو آج میں نے آپ کو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دی. اور دوسری بات جو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی فقہ جو ہے یہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی فقہ کی بنیاد جو ہے وہ وحی الہی ہے اور قرآن اور سنت ہے. تو ایک عجیب بات تاریخ میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جس وقت اسلامی فقہ مرتب ہو رہی تھی, جو فقہ مرتب ہو رہی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلامی قوانین وجود میں آ رہے تھے, اور پھر دوسری صدی میں فقہ کا بہت بڑا ذخیرہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا, تو اس وقت جو 4 مشہور قوانین دنیا میں رائج تھے, وہ 4 مشہور قوانین جو تھے, ایک قانون حمورابی. ایک قانون حمورابی جو تھا یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 2500 قبل کی یہ بات ہے. اور اس وقت قانون حمورابی, یہ حمورابی جو تھا یہ ہم اس کو عربی میں نمرود کہتے ہیں, جو بہت جابر بادشاہ گزرا تھا. یہ انہوں نے کچھ ضابطے مرتب کیے تھے, اور جہاں پر ان کی سلطنت تھی, ان کی حکومت تھی, اس حکومت میں یہ قانونی ضابطے اور یہ قانون رائج تھا. تو اگر ہم اسلام کی بنیادی وہ جو بنیاد ہے, جو اساس ہے, قانون حمورابی کے ساتھ اس کا کوئی وہ ربط اور تعلق ہمیں نظر نہیں آتا. دوسرا جو اس وقت جو قانون رائج تھا وہ قانون یہود تھا, جیوش لا. تو جیوش لا کے جو ماخذ ہے خصوصاً تالمود ہے, تو اس وقت بھی یہود بھی بہت انہوں نے تاریخی لحاظ سے انہوں نے بڑے یعنی وسیع علاقے پر حکومت کی ہے. لیکن یہودی قانون جو اس وقت رائج تھا, تو اسلامی فقہ کسی بھی طرح یہودی قانون سے وہ ماخوذ نہیں ہے, نہ اس کی کوئی ثبوت ملتی ہے. اور تیسرا جو قانون تھا منوشاستر, جو ہندو کا قانون تھا. لہٰذا اگر ہم اور آپ ہندو قانون اور آج بھی ہم اس کو دیکھیں تو کوئی ربط اس کا اسلامی فقہ کے ساتھ کوئی نظر نہیں آتا. البتہ رومن لا جو ہے اس وقت چوتھا جو بہت بڑا قانون تھا, رومن لا, جس پر اہل یورپ اور مغرب کو بڑا ناز, آج بھی بڑا ناز ہے. تو وہ کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں وہ کہتے ہیں, اور یہ باتیں انہوں نے کب شروع کی ہے؟ یہ باتیں انہوں نے
تقریباً 250 یا 200 سال قبل جب انہوں نے اسلامی فقہ کو بہت مرتب، منظم اور سائنٹیفک انداز سے جب انہوں نے اسلامی فقہ کا مطالعہ کیا تو وہ بڑے متاثر ہوئے، لیکن ان کے مستعمرانہ وہ جو ان کا وہ اکڑ پن ہے ان کے اندر، انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا، ان کے اکڑ پن نے اور مستعمرانہ سوچ اور مزاج نے یہ برداشت نہیں کیا، تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ اسلامی قانون یہ ماخوذ ہے رومن لا سے۔ تو دیکھیے یہ رومن لا جو ہے نا، اس کی ابتدا جو ہے یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 400-450 سال پہلے اس کی ترویج رہی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت ایک بندہ تھا جو رومی سلطنت پہ وہ اس کا حکمران تھا، جسٹینین۔ اس نے اس میں چند ضابطے اور بھی شامل کیے تھے، اور اس وقت اسی کی حکمرانی تھی۔ تو جب ہم نے یعنی رومن لا اور اسلامی قانون کے جو ماخذ ہے، اسلامی قانون کا جو اساس ہے، اس کو ہم نے دیکھا تو بالکل اس سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہوتی کہ اسلامی فقہ یا اسلامی قانون یہ رومن لا سے ماخوذ ہے یا رومن لا سے سرقہ کیا ہے۔ بالکل ہمارے اسلامی قانون کا جو ماخذ ہے، جو اصل بنیاد ہے، وہ قرآن ہے اور سنت ہے، اور اسی طرح قیاس ہے اور اجماع ہے۔ تو اس پر میں مزید چونکہ تفصیلی بحث نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر اصل وقت بھی ہمارا کم ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے کورس میں جو اسباق شامل ہے وہ اسباق تک ہم محدود رہے، لیکن اس کے ساتھ آخری بات جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو اسلام کے جو سیول لا ہے، جو قانون، جو فقہ کے جو احکامات ہے، فقہی ابواب ہے، آئلی قوانین ہے، فوجداری قوانین ہے، تو اس میں بہت زبردست آج کل بھی عدالتوں میں جو ہدایہ ہے، جو جج صاحبان وہ ہدایہ سے وہ فیصلے کرتے ہیں، جو وراثت کے قوانین ہے، نکاح کے ہے مختلف، تو اس کی اساس ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ لیکن ایک عجیب بات وہ جو اسلام کا جو انٹرنیشنل لا جو اسلام نے دنیا میں متعارف کرا ہے، جو یعنی لا آف وار اینڈ پیس، یعنی ملک کے اندر جو قوانین ہے وہ تو ہے ہی، لیکن یہ اسلام نے دوسری صدی ہجری میں جو انٹرنیشنل لا متعارف کرایا ہے، جو لا آف وار اینڈ پیس، یہ اس سے قبل دوسری صدی ہجری سے قبل کسی بھی ریٹن شکل میں پوری دنیا میں یہ قانون متعارف نہیں تھا۔ یہ مسلمانوں کا کارنامہ ہے، اور یہ کب کا کارنامہ ہے؟ یہ ہارون رشید کے دور میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے جیورسٹ اور بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے السیر الکبیر کے نام سے ایک بہت بڑا مسودہ تیار کیا اور اس کو کتابی شکل میں تحریر کر لیا۔ جب السیر الکبیر انہوں نے تحریر کر لیا تو پھر ہارون رشید اس پر اتنا خوش ہوا کہ بہت بڑا جلوس آیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر، اور انہوں نے جو جتنی جلدوں میں کتابیں لکھی تھی انٹرنیشنل لا کی، تو اس میں انہوں نے ایک خوبصورت قسم کی وہ گاڑی قسم کی چیز بنائی تھی، اس میں ان کتابوں کو رکھا اور اس کتابوں کو آگے لے جا کر ایک جلوس کی شکل میں ہارون رشید کے رہائش گاہ تک وہ جلوس چلی گئی، اور پورے شہر کے لوگ نکل آئے تھے۔ تو ہارون رشید نے اس وقت کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری حکومت میں جنگ نہیں ہوئی، بلکہ میری حکومت میں ایک بین الاقوامی قانون کے بہت بڑے ضابطے یہ وجود میں آ گئے۔ تو یہ انٹرنیشنل لا پر جو سب سے پہلی کتاب ہے، میجر بک آف انٹرنیشنل لا، السیر الکبیر ہے۔ السیر الکبیر کا معنی بھی یہی ہے کہ میجر بک آف انٹرنیشنل لا۔ تو یہ مسلمانوں کا کارنامہ ہے، اور اسی وجہ سے
یہ یورپ کے جو تھنکرز ہے، جو مفکرین ہیں، وہ عجیب عجیب ہوائی باتیں کرتے ہیں کہ، اور یہ اس لیے اقرار نہیں کرتے کہ یہ مسلمانوں کا کارنامہ پھر دنیا کو نظر آئے گا، اسی وجہ سے یہ ان باتوں سے وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی الحمدللہ مسلمانوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو یہ فقہی احکامات انٹرنیشنلی بھی ہے اور نیشنل سطح پر ملک کے اندر، ریاست کے اندر بھی، اور پھر ریاست کے اندر جو عائلی قوانین ہے، خاندانی قوانین وراثت کے، اور اسی طرح سول لا ہے، یہ سب کی تفصیلات ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اس پر بھی میں انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا کہ یہ جو جن ممالک میں قوانین دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک مذہبی قوانین اور ایک دنیاوی قوانین، کیا یہ تفریق اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ اس پر میں پھر کل گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا